الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سجاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج درود پاک پڑھیں گے تو کل یہ درود پاک کیا بن جائے گا؟ نور۔ کیا بن جائے گا؟ نور بن جائے گا۔ اور پھر اسی نور کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قبر کے اندھیرے میں یہ نور کام آئے گا، میزان عمل پہ ہمارا یہی نور کام آئے گا، اور پھر جب جو ہے نا وہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو پل صراط کے اندھیرے میں بھی یہی نور ہمارا ساتھ دے گا اور ہمارا بیڑا پار کروائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مل کر ہم بھی درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ارے واہ واہ، کیا کلام ہے! کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ہم تو دعاؤں میں مدینہ مانگتے ہیں، وہاں رہنا، زندگی وہاں کی جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ وہاں ہمیں زندگی مل جائے، وہیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ کیا پیارا کلام ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی کوئی دوسرا مدینہ
کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے اور رضوان بھائی نے بہت ہی پیارے انداز سے اس کلام کو پڑھا. اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد. لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتح مکہ کا ہمارا چیپٹر چل رہا ہے اس سیگمنٹ کے اندر. پیارے پیارے بچوں ہم آپ کو یہ بیان کر چکے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور پھر جتنے ٹائم مکے میں رہنا تھا آپ وہاں پر تشریف فرما رہے. پھر اس کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کر چلے گئے. اچھا ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے جا رہے تھے تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ نے وہاں پر حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ان کو وہاں کا گورنر آف مکہ مقرر کیا, ان کا انتخاب کیا, ان کی سلیکشن کی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آ گئے تھے. اچھا فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا, لیکن بعض لوگ وہ تھے کہ جو اس موقع پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور اس وقت وہ فتح مکہ کے وقت وہ لوگ مکہ مکرمہ سے باہر چلے گئے تھے, مکے سے باہر چلے گئے تھے اور پھر بعد میں وہ لوگ اسلام لے کر آئے. وہ کون سے لوگ تھے آئیے ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. آج ہم آپ کو ان میں سے ایک شخصیت کے بارے میں بیان کریں گے کہ جو اس وقت تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی تھیں. ان میں ایک شخصیت جو ہیں وہ ہیں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ. حضرت عکرمہ, کیا نام ہے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ. یہ فتح مکہ کے موقع پر یمن چلے گئے تھے. کون سے ملک گئے تھے؟ یمن. یہ یمن چلے گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھیں ام حکیم انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر حضرت عکرمہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں معافی کی ریکویسٹ کی. اچھا خود یہ چلے گئے تھے, ان کی جو زوجہ تھیں وہ مکے میں ہی موجود تھیں, یہ اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور باہر مکے سے باہر چلے گئے تھے. ان کی زوجہ نے اسلام قبول کر لیا, جناب ام حکیم نے اسلام قبول کر لیا اور یہ چونکہ باہر چلے گئے تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کی جو زوجہ تھیں, ان کی جو وائف تھیں وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئیں, اسلام بھی قبول کیا اور اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگی کہ میرے شوہر کو آپ معاف کر دیں, اس سے مواخذہ نہ کیا جائے, ان کو پکڑا نہ جائے, ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے, میرے شوہر کو آپ معاف کر دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عکرمہ کو جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ان کو معاف فرما دیا. پھر حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا خود یمن تشریف لے کر چلی گئیں, اپنے شوہر کے پاس گئیں اور معافی کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا کہ نبی پاک نے تمہیں معاف کر دیا. اچھا اب جب ان کے شوہر نے یہ بات سنی کہ حضور پاک نے مجھے معاف کر دیا تو وہ حیران رہ گئے, کیونکہ وہ تو مکے سے جو ہے نا وہ نکل کر آ گئے تھے اور اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا اور اس وقت جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے, نبی پاک نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا. وہاں مجمع کے اندر اعلان کیا تھا کہ تم سب کو آج معافی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو اب جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی پاک نے مجھے بھی معاف کر دیا, سبحان اللہ, بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا واقعی نبی پاک نے مجھے معاف کر دیا. بہرحال ہوا یہ کہ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد انہوں نے جس طرح ان کی زوجہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اسی طرح مکہ مکرمہ یہ آ کر نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اب جو ان کے مسلمان ہونے کا جو اس وقت کا جو منظر ہے نا اس کو جو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ اپنی زوجہ کے ساتھ نبی پاک اسلامی خدمت میں حاضر ہوئے نا اور نبی پاک نے ان کو دیکھا تو نبی پاک اسلام اتنا خوش ہوئے کہ عکرمہ آ گئے, کیونکہ یہ اس وقت کے سرداروں کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے, ان کا ایک دنیاوی اعتبار سے ایک اسٹیٹس تھا. تو جب نبی پاک اسلام نے ان کو دیکھا کہ یہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے, نبی پاک اسلام اتنا خوش ہوئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک اسلام تیزی سے ان کی طرف بڑھے, جلدی تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھے, حتیٰ کہ نبی پاک اسلام کے مبارک جسم کے اوپر ایک چادر تھی وہ زمین پر تشریف لے آئی.
وہ گر گئی، یعنی کہ محبت میں، فرط محبت میں اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ وہ ایک چادر تھی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئی، چادر گر گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت اکرمہ بھی خوشی خوشی نبی پاک علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہ تو حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اور صحابی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کعب بن زہیر یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر چلے گئے تھے مکے سے، اور بعد میں یہ خود بھی آئے، ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ آئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، اور پھر انہوں نے ایک قصیدہ نبی پاک کی شان میں لکھا، اور وہ قصیدہ نبی پاک علیہ السلام کو جب سنایا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی نعت سن کر، اپنے جو ہے وہ قصیدہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تحفہ دیا، اور تحفہ پتہ کیا دیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر تحفے میں عطا فرمائی تھی۔ حضرت کعب بن زہیر نے قصیدہ لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے وہ چادر ان کو تحفے میں عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی چادر سے محبت دیکھیے گا۔ حضرت کعب بن زہیر کے پاس وہ چادر کافی ٹائم تک رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا تو انہوں نے حضرت کعب بن زہیر سے یہ ریکویسٹ کی، اور ان کو کہا کہ آپ نے کہا کہ 10,000 مجھے درہم کے بدلے دے دو۔ 10,000 درہم کا مطلب 10,000 چاندی کے سکے۔ کہا کہ چاندی بھی ایک سلور جو ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، اچھی خاصی اس کی قیمت ہوتی ہے، تو 10,000 درہم کے بدلے آپ نے کہا یہ چادر مجھے دے دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ وہ چادر کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی چادر ہے، آقا کریم کی چادر ہے، میں تبرک کے طور پر لینا چاہ رہا ہوں۔ اور حضرت کعب بن زہیر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چادر کبھی بھی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چادر نبی پاک علیہ السلام نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ چادر نبی پاک نے دی ہے، کچھ اور چیز مانگتے ہیں تو آپ بیان کریں، چادر میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ نبی پاک نے تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ تحفہ بندہ کوئی بیچتا ہے کیا؟ میں نہیں آپ کو دوں گا۔ اچھا، پھر جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور انہوں نے تو کہا کہ میں نبی پاک السلام کی چادر یہ کسی کو ہرگز نہیں دے سکتا، تو جب حضرت کعب بن زہیر نے منع کر دیا، پھر ایک وقت آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت کعب بن زہیر کا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے، چادر سے محبت تھی نا، چادر چاہیے تھی نبی پاک اسلام کی، ان کے گھر والوں کے پاس گئے اور گھر والوں کو کہا کہ میں نے ان کو جناب کعب بن زہیر کو 10,000 درہم کی آفر کی تھی، آپ کو میں ڈبل آفر کرتا ہوں، میں آپ کو 20,000 درہم دوں گا، یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ اب سلطنت کے قاضی ہیں، سلطنت کے بادشاہ ہیں، امیر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آئیں اور حکمران ہیں، اب وہ آئیں اور صحابی رسول بھی ہیں، جید صحابی رسول ہیں، تو اب ان کے گھر والوں کو پھر مناسب نہیں لگا ان کو منع کرنا، تو لہٰذا انہوں نے وہ 20,000 درہم کے اندر وہ چادر جو ہے وہ ان کے گھر والوں سے خرید لی، اور وہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چادر آ گئی، اور پھر اس کے بعد کافی عرصے تک وہ مبارک چادر اسلامی بادشاہوں کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر بن کر باقی رہی، اور ایک بادشاہ کا انتقال ہوتا تو دوسرے کے پاس چلی جاتی، دوسرے کا انتقال ہوتا تو پھر تیسرے حکمران کے پاس چلی جاتی، تو اس لیے تبرکات حق ہیں، اور آپ تبرکات سے برکتیں حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب کہ ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ موجود ہیں، عبید الرحمن بھائی میرے دل کی جانب موجود ہیں، اور میرے رائٹ سائڈ پر اسحاق بھائی موجود ہیں، ان دونوں کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی شخص کی بات کو نہیں کاٹا کرتے تھے، سامنے والے شخص کی بات مکمل سنا کرتے تھے، پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ آپ سامنے والے کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، اور کمپلیٹ بات سنتے، پھر توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اس کو جواب دیتے تھے یا اس کی پرابلم کو حل فرماتے تھے۔ تو بچوں، ہمیں بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے، جب کوئی ہمیں بات بتائے تو ہمیں صبر کے ساتھ، آرام سے، توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سننا چاہیے۔
بات سننے سے پہلے ہی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ بعض بچوں کی اس طرح کی عادت بھی ہوتی ہے، تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے اور سننے کے بعد سوچ سمجھ کر اس بات کا جواب دیں۔ بچوں، جب ہم اس عادت کو اپنا لیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمیں سامنے والے کی بات بھی سمجھ آئے گی اور ہم کریکٹ آنسر بھی دے سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے، اس عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی پیارے بچوں، آپ نے کیا سیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی بندے کی، کسی بھی شخص کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ بات کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کوئی کینچی تو نہیں ہے کہ بندہ کینچی لے کے کسی کی بات کاٹ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے اور آپ بیچ میں ہی بول پڑیں، اس کو کہتے ہیں کسی کی بات کاٹنا۔ اب جیسے میں بات کر رہا ہوں اور بات کرتے کرتے صاحب کی بولیں جی عمر بھائی اس میں یہ تھا نا، اس میں یہ بات بھی تھی، یہ بات بھی تھی، تو یہ بات کاٹنا کہلایا۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی کوئی بات کر رہا ہوگا تو آپ اس کی بات کاٹیں گے۔ اب ممکن ہے کہ عبید الرحمن بھائی ہیں اور اسحاق بھائی ہیں، یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بیچ میں آؤں، ابھی اسحاق بھائی بات کر رہے ہوں اور میں بیچ میں آ کے بولوں جی 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 میں نے بھی دیکھا تھا وہ اس طرح ہو رہا تھا، معاملہ یوں تھا، تو میں نے ان دونوں کی بات آپس میں کاٹ دی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم نے کیا سنا ہے؟ یہی سنا ہے نا کہ سننا کس طرح ہے، اس کے کیا مینرز ہیں، کیا آداب ہیں، کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو سنیں، کاٹے نہیں اس کی بات کو، بات کر رہے ہیں تو کس طرح بات کریں۔ تو ان چیزوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی ان پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک پیاری سی سنت آپ کو بیان کریں گے۔ آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے میں شامل کر لینا۔ یہ ایک آداب کے بھی مطابق بات ہے، ایک مینرز کے حساب سے بھی بات ہے کہ بھئی آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی آ جائے تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں جی آئیے آپ بھی کھانا کھائیے، آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سی سنتیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہوں، بھائی آ جائیں، بہن آ جائیں، کوئی دوست آ جائیں، آفس کے اندر ہم لوگ کئی دفعہ ہوتے ہیں اور کوئی دوست وغیرہ آ جائیں اور وہ آئیں تو ان کو آپ جو ہے نا وہ کھانے پر بلائیں، تو سنت کی نیت سے اگر آپ بلائیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، توجہ سے سنیے گا بات کو، دو تین باتیں ہی کروں گا اور پھر ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب چلیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ جائے، اس کو کھانے کی دعوت دینی ہے، کھانے کے لیے فورس نہیں کرنا، مجبور نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجبور کرتے ہیں، کھاؤ تو صحیح، ارے تھوڑا سا تو چکھ لیتے، تھوڑا ہی کھا لیتے، ارے آپ ہمارے ساتھ کہاں کھاؤ گے، آپ بڑے آدمی ہو گئے ہیں، آپ تو بڑے لوگوں کے ساتھ کھاتے ہیں، ارے ہم تو سبزی کھا رہے ہیں، آپ تو گوشت کھانے والے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ اگر اس کو آپ ایک دفعہ بولیں، دو دفعہ بولیں، جی آئیں بھائی کھائیں، آئیں عبید الرحمن بھائی کھانا کھا رہا ہوں میں، آپ بھی آئیں، نہیں ماشاءاللہ آپ کھائیں، آپ کھائیں۔ ایک دفعہ تو اس کا بھی منع کرنا بنتا ہے، وہ بھی ایک دفعہ منع تو کرے گا شرماہٹ سے یا مروتاً منع کرے گا، نہیں عبید بھائی آئیں، ارے آپ ہے ماشاءاللہ آئیں، دونوں مل کے کھاتے ہیں، برکت ملے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آفیسز میں، کیونکہ ہم بھی آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کھانے بیٹھے گا وہ پہنچ جائیں گے۔ ہاں یہ عادت ہے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب بھی کسی نے ٹفن کھولا پہنچ جائیں گے، ارے وہ کیا میٹھا آیا ہوا ہے، اشارہ کر دینا ہمیں، بس مس کال دے دینا، بھائی پہنچ جائے گا۔ ارے بھائی کے لیے تھوڑی لے کر آئیں، اپنے لیے لے کر آئیں، آپ کھا لینے دو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض افراد اس حوالے سے بہت مشہور ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ شہرت کتنی بری شہرت ہے کہ کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے یہ تو بھوکا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے، یہ کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے۔ ہمارا دین اسلام آپ کو کتنی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہا ہے۔ آپ سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں جو بڑے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو کڈز مدی چینل دکھایا کریں کہ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ بڑے بھی دیکھیں، یہ ساری باتیں تو بڑوں کے لیے بھی ہیں، آفیسز میں تو بڑے ہی ہوتے ہیں نا۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک اسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے، سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی والا۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جواب ایکٹیویٹی یہاں پر ہماری پروڈکشن ٹیم نے لگا دی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں، صحیح ہے؟ یہ والا جو بیچ کا حصہ ہے یہ آپ کا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ جملہ کمپلیٹ کرنا چاہیں گے یوں کر کے رول کریں گے، رول کرنے کے بعد امامہ شریف پہننا، آگے اس کے بعد جو بھی جملہ ہوگا یوں آپ رول کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک جملہ ایک پیارا سا مدنی پھول کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس سے ہمیں کوئی پیاری سی بات سیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ کرتے یہ ہیں کہ رائٹ سائڈ پر جو بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اے آتا ہے کہ بی آتا ہے؟ بی تو نہیں آتا، پہلے اے آتا ہے نا، تو پھر اے والوں کو پہلے باری دے دیں؟ چلیں جی، بی والوں نے پرمیشن دے دی ہے کہ اے والوں سے پہلے باری کروا لی جائے، اور دیکھتے ہیں کہ اب ٹیم اے سے کون سے بچے آتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا، دیکھتے ہیں کون کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں آپ آئیں، مائک ان کو دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، نام بتائیں گے اپنا آپ؟ حسن رضا۔ حسن رضا۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ کر لیں گے حسن بھائی؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ پہلی دفعہ ہیں ہمارے پروگرام میں، پہلے آ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ نہیں، پہلی دفعہ ہیں، چلیں ماشاءاللہ۔ مائک آپ مجھے دیں گے، اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کے بعد آپ پہنچیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ حسن بھائی کا تو ماشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ بہت قریب ہی تھا، حسن بھائی کو بہت کم ہی رول جو ہے نا وہ کرنا پڑا، اور ماشاءاللہ جملہ قریب ہی تھا اور انہوں نے مکمل کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ حسن بھائی یہاں تشریف لائیں گے، اور مائک پہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ حسن بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے حسن بھائی، بہت ہی پیاری بات آپ نے بیان کی ہے۔ نبی پاک اسلام بچوں پر شفقت فرماتے تھے، تو ہمیں دین اسلام نے یہی سبق دیا ہے کہ بچوں پر شفقت کرنی ہے، اور بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں گے، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے۔ تو چلیں آپ آئیں، ان کو مائک دیجیے گا جی، علی رضا بھائی۔ چلیں، نام بتائیں گے اپنا آپ؟ شاہ زمان۔ شاہ زمان۔ شاہ زمان بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ جی۔ امید نظر آ رہے ہیں مجھے۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بڑی تیزی کے ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3۔ اچھا جی، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چلیں یہاں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد اپنے مائک پہ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ امامہ پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امامہ پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہے۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ غلط کر دیا نا، صحیح کریں۔ ماشاءاللہ جی، اب کمپلیٹ ہوا ہے۔ امامہ شریف پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ آپ بھی امامہ شریف پہننے کی نیت کر لیں، اور جو بچے اور جو اس وقت کڈز مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں امامہ شریف نہیں پہنتے، تو امامہ شریف پہننے کی نیت کر لیں کہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور بڑا ثواب اس کا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔